الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن سورۃ الفلق۔ کون سی سورت پڑھنی ہے ہم نے؟ سورۃ الفلق۔ اور اس سورت کی آیات کتنی ہیں؟ 5 آیات۔ اور یہ سورت مکی یا مدنی ہے؟ مکی سورت۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ جی، تو اس سورت کا نام ہے سورۃ الفلق۔ فلق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، پھاڑ دینا، اور اس کا مطلب صبح بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ رات کا اندھیرا جب چھاتا ہے اس کے بعد صبح کی کرن رات کے اندھیرے سے نکلتی ہے، ایسے پھٹ کر نکلتی ہے، تو اس لیے اس کو کیا صبح بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو جیسے آپ یہ دیکھیں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈے بریک، جب صبح ہوتی ہے نا، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور روشنی کی کرن پھوٹتی ہے، نکلتی ہے، پھٹ کر نکلتی ہے، اندھیرے سے پھٹ کر نکلتی ہے، اس لیے اس کو فلق کہتے ہیں۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، آپ دیکھیں زمین سے کچھ نکلتا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ کیا نکلتا ہے؟ پودے نکلتے ہیں، گھاس نکلتا ہے، تو وہ زمین کو پھاڑ کر نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، درخت آپ نے دیکھے ہوں گے، پودے دیکھے ہوں گے۔ زمین میں اگر ہم کچھ بیج بوتے ہیں گندم وغیرہ، تو وہ بھی جب اس کا پودا ہوتا ہے تو وہ زمین کو پھاڑ کر ایسے نکلتا ہے، اور بڑے بڑے درخت ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی جاندار ہیں ان کے جو پیدائش کا سلسلہ ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی مخلوقات ہیں تو ان کا یہ سسٹم ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے فلق۔ تو معنی کیا ہوگا؟ مخلوق، اور ایک معنی کیا ہوگا؟ صبح۔ تو یہ فلق کا معنی ہے، لفظی اس کا معنی ہے پھاڑنا۔ تو جو چیزیں بھی ایسے بریک ہونے کے بعد نمودار ہوتی ہیں، نکلتی ہیں اللہ کی مخلوقات میں سے، تو ان پر یہ بولا جاتا ہے۔ اور رات کے اندھیرے کو ختم کر کے صبح کی کرن وہ نکلتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی فلق کہا جاتا ہے۔ تو خیر، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قل کا مطلب کیا ہے؟ قل کا مطلب ہے، یہ لکھا ہوا ہے، سے اعوذ I seek refuge برب الفلق in the Lord of daybreak۔ یہ اس پہلی آیت کا ترجمہ ہوگا۔ اب اردو میں دیکھیں، قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیں، کہہ دیجئے، آپ کہہ دیں، قل۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں، اس کو ہم کہتے ہیں موٹی کاف، اس کے ساتھ ہے قل، تو مطلب کیا ہے؟ کہہ دو۔ اور اگر چھوٹی کاف ہوگی قل، تو مطلب کیا ہوگا؟ کھاؤ، ایٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان میں فرق ہے۔ تو قل کا مطلب ہے کہہ دیں، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، صبح کے رب کی۔ اب جب رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تو اس کو لانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، تو برب الفلق جو صبح کو لانے والا ہے، اس رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یا جو مخلوقات ہیں ان سب مخلوقات کا رب، جتنی بھی مخلوق ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، جانور ہیں، جاندار ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں۔ تو کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق،
کہ میں پناہ پکڑتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی یا مخلوقات کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ پناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ کلاس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب انسان کو کوئی خوف ہو تو وہ کسی کی مدد لیتا ہے۔ اگر کوئی انسان بہت ظالم ہے اور ظالم لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں تو پھر وہ انسان کیا کرے گا؟ کوئی ایسے طاقتور انسان کو تلاش کرے گا کہ جو اس کی حمایت کر سکے، جو اس کی ہیلپ کر سکے، اس کی مدد کر سکے، اس کی پناہ میں آ جائے گا۔ اور جہاں پر دنیاوی وسائل ختم ہو جاتے ہیں، کوئی بھی وہاں پر مدد نہیں کر سکتا، تو وہاں پر کون مدد کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو یہ پناہ کا مطلب ہے کہ دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، شیاطین، جنات اور دیگر مصیبتیں اور تکالیف، ان سب سے محفوظ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو انسان یہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اس رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ تو یہ مطلب ہے پناہ، میں اس رب کی حفاظت میں آتا ہوں کہ وہی میری مدد کرنے والا ہے، وہی مجھے محفوظ رکھنے والا ہے۔ برب الفلق، جو تمام مخلوقات کا رب ہے، یا جو رب رات کے اندھیرے کو ختم کر کے صبح کی روشنی کو لا سکتا ہے، تو وہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ختم کر کے ہمیں خوشحال اور ہماری جو حاجات ہیں ان کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اور وہی ہمیں شیاطین سے، جنات سے، جو دشمن ہیں زمین میں، جو انسان کے دشمن جاندار ہیں، جیسے بھیڑیا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو انسان کے دشمن ہیں، انسانوں میں ہوں یا شیاطین میں ہوں، تو ان سے محفوظ رکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو مخلوقات کا رب ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور یہ دو صورتیں ایسی ہیں، کون سی دو صورتیں؟ سورہ فلق اور دوسری سورۃ الناس، ان کو کہا جاتا ہے معوذتین، یعنی پناہ طلب کرنے والی صورتیں۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کے نزول سے پہلے شیاطین اور جنات سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو ہمیں ان کی نظر سے، ان کی نظر بد سے محفوظ فرما دے۔ تو جب یہ دو صورتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو اختیار کر لیا۔ اور پھر جامع ترمذی میں روایت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی دو صورتیں نہیں ہیں جو رات کو نازل ہوئی ہیں کہ جن سے پناہ پکڑی جائے۔ فرمایا یہ ان دو صورتوں سے بہتر کوئی اور دو صورتیں نہیں ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین کی پناہ حاصل کی جائے۔ اور وہ کون سی دو صورتیں ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اور ایسے ہی ایک روایت ہے کہ غالباً خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک اندھیری رات میں تھے، اندھیری رات تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور ہم تلاش کر رہے تھے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پا لیا، تو آپ نے فرمایا کہ قل، کیا آپ کہیے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا کہوں؟ 3 دفعہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ کہو قل هو اللہ احد، اس سورت کو پڑھو۔ اور پھر فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اس کو پڑھو۔ پھر فرمایا قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھو۔ یعنی یہ 2 معوذتین، اور تیسری سورت کون سی؟ سورہ اخلاص۔ فرمایا ان کو پڑھ لو۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ ان 3 صورتوں کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے یہ تینوں صورتیں کافی ہو جاتی ہیں، یعنی ہر مصیبت سے، پریشانی سے بچ جاتا ہے، اور یہ صورتیں پڑھے گا تو یہ کافی ہو جائیں گی۔ اور پھر صحیح البخاری میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین تھی کہ جب آپ اپنے بستر پر آتے، رات کو آرام کے لیے بستر پر آتے، تو ان 3 صورتوں کو پڑھتے۔ کون سی 3 صورتیں؟ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورۃ الناس، ان تینوں کو پڑھتے اور اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور پھر پورے اپنے جسم پر مل لیتے تاکہ جسم محفوظ رہے، حفاظت کے لیے یہ صورتیں۔ تو یہ عمل بھی ہم نے کرنا ہے۔ اور پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو وہ دم کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، یہ روایت بھی صحیح البخاری میں موجود ہے
کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ یہ 2 صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، اور پھر فرماتی ہیں کہ پھر میں دم کرتی یہ صورتیں پڑھتی، اور پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونکتی اور برکت کے لیے ان کا ہاتھ ان کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی۔ تو یہ صورتیں عظیم صورتیں ہیں، اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے۔ اور پھر جب بھی ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان ہمارا دشمن ہے نا، کیا خیال ہے؟ دشمن ہے یا دوست ہے؟ کسی کا دوست ہے؟ مسلمانوں کا دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ تو شیطان دشمن ہے، اس سے حفاظت کے لیے یہ صورتیں بہت مفید ہیں۔ تو شیطان سے حفاظت کے لیے اس صورت کو پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے محفوظ کر دے شیطان مردود سے، اس کی شرارتوں سے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے یہ صورتیں پڑھنا، تو ان کو صرف منہ سے پڑھنا یہ کافی نہیں ہوگا، منہ سے بھی پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان خیالات کو، ان عادات کو، ان اعمال کو ترک کرنا ہے جو شیطانی اعمال ہیں۔ اگر کوئی شخص، مثال آپ کو دیتا ہوں، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دشمن آ رہا ہے اور میں نے ایک قلعے میں پناہ لینی ہے، آپ ایسے سمجھ لیں کہ باہر دشمن ہے اور ہم نے دروازہ بند کر دیا، وہ انٹر نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر انسان باہر کھڑا ہو اور یہ کہتا رہے کہ دشمن آ رہا ہے یا شیر آ رہا ہے، میں نے روم کے اندر انٹر ہونا ہے، قلعے کے اندر انٹر ہونا ہے، وہ منہ سے کہتا رہے اور اندر داخل نہ ہو، تو کیا خیال ہے محفوظ ہو جائے گا؟ نہیں محفوظ ہوگا نا۔ تو اسی طرح اگر ہم زبان سے یہ پڑھتے رہیں قل اعوذ برب الفلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف زبان سے پڑھتے رہیں، اور جو شیاطین ہیں جنوں میں سے، انسانوں میں سے، ان کے ساتھ دوستیاں بھی ہوں، ان کی بات کو بھی مانتے رہیں، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان اعمال کو ترک کرنا ہے، ان خیالات کو ترک کرنا ہے، ان عادات کو چھوڑ دینا ہے، ان برے اعمال سے دور رہنا ہے۔ جو انسانوں میں شیطان ہیں ان سے بھی دور رہنا ہے، جو شیاطین الجن ہیں ان سے بھی دور رہنا ہے، بری سوسائٹی کو ترک کرنا ہے، برے خیالات کو ترک کرنا ہے، برے اعمال کو ترک کرنا ہے، اور پھر ساتھ یہ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تو ہمیں محفوظ کر دے، پھر ہمیں حفاظت ملے گی۔ صرف زبان سے ورد ہو اور باقی وہی کام چلتے رہیں تو پھر فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ دیکھیں نا، کوئی شخص اگر دشمن پر فتح طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نصرت مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، مجھے فتح مل جائے، اور کچھ تیاری نہیں کرتا، نہ اس کے پاس ویپن ہے، نہ مقابلے کے لیے میدان میں جاتا ہے، نہ باہر نکلتا ہے، تو صرف دعا کرتا رہے گا تو کیا خیال ہے وہ جیت جائے گا؟ نہیں جیتے گا نا۔ ساتھ کچھ عملی کام بھی کرنا پڑتے ہیں، تو یہ پریکٹس بھی ضروری ہے، خیالات سے، برے اعمال سے، بری سوسائٹی سے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ جی، تو اب ترجمہ پر غور کیجئے۔ اس آیت کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، قل اعوذ برب الفلق، say I seek refuge in the Lord of daybreak۔ دوسری آیت، من شر ما خلق، from the evil which he created، from the evil، من کا مطلب ہوگا from، شر کہتے ہیں ایول کو، the evil ما خلق which he created، یعنی اللہ رب العالمین نے جتنے بھی شر پیدا کیے ہیں، جتنے بھی ایول ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، ان تمام سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے تمام شرور سے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جی ادھر سنو، تو من شر، من کا مطلب کیا ہوگا؟ سے، شر کا مطلب ہوتا ہے شرور، شرارتیں، جو چیزیں نقصان پہنچانے والی، ما خلق، جو اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ رب العالمین کی میں پناہ میں آتا ہوں، جو تمام مخلوقات کا رب ہے، جو صبح کا رب ہے۔ کس چیز سے؟ من شر، ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر مصیبت سے، ہر وسوسے سے، ہر دشمن سے، ہر موذی جانور سے، جتنے بھی شر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان تمام کے شر سے میں کس سے حفاظت طلب کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے محفوظ کر لے، اور کوئی محفوظ کرنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں انسان کس سے حفاظت لیتا ہے نا، تو یہ دنیاوی اسباب ہیں، جہاں پر اسباب ختم ہو جاتے ہیں
پھر انسان اس کی طرف لپکتا ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے. تو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما. ہم نہیں بچ سکتے شیطان کی شرارتوں سے، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم خود سے بچ جائیں. تو ہی بچانے والا ہے اور تو ہمیں بچا دے. اور پھر آپ دیکھیے ان الفاظ پہ غور کیجئے، کتنے عظیم الفاظ ہیں، کتنی پیاری یہ دعا بھی ہے اور یہ آیات بھی ہیں. اعوذ برب الفلق، کہ مخلوقات کا رب، جو تمام مخلوقات کا رب ہے، تو جو تمام مخلوقات کا مالک ہو، رب ہو، تو وہ مخلوقات کے شر سے بھی انسان کو بچا سکتا ہے. من شر، ہر شر سے، ما خلق، جو بھی اس نے پیدا کیا. اس میں تمام شرور آ جاتے ہیں، تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں، تمام انسانوں میں جو شرارتیں ہیں، وہ جنات کی جو شرارتیں ہیں، وہ تمام کے تمام شرور، موذی جانور ہیں، سب اس میں آ جاتے ہیں. ما خلق، جو اس نے پیدا کیا. آگے چلتے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، and from the evil of darkness when it settles. غاسق کا مطلب کیا ہے؟ ڈارکنس، اندھیرا. اندھیرا سمجھتے ہیں نا، ابھی بھی رات کا ٹائم ہے، باہر اندھیرا، یہاں تو بھی لائٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہے. تو باہر کیا ہے؟ اندھیرا ہے. جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں پھر کبھی بچھو نکلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کبھی سانپ نکلتے ہیں. رات کو مچھر بھی تنگ کرتے ہیں، کھٹمل بھی تنگ کرتے ہیں. اور رات کو پھر اگر آپ جنگلات میں چلے جائیں تو چیتے اور شیر یہ نکلتے ہیں. اور پھر رات کو کچھ ایسے شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نکلتے ہیں، جیسے چور، ڈاکو اور برے اعمال کرنے والے. ان کو رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، ان کو موقع مل جاتا ہے، یہ سارے باہر نکل جاتے ہیں شرارتیں کرنے کے لیے، برے کام کرنے کے لیے. اور جنات بھی رات کو نکلتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو درندے ہیں یہ بھی نکلتے ہیں. تو اس لیے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، رات کے اندھیرے سے. غاسق کا مطلب ہوتا ہے کہ اندھیرا، ٹھیک ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ چاند کو بھی کہا گیا ہے کہ چاند جب غائب ہو جاتا ہے تو رات چھا جاتی ہے. تو جو اندھیرے کو لانے والا، غاسق کا پھر یہ مطلب ہوگا کہ وہ چاند جو اندھیرے کو لانے والا ہے. تو خیر دیکھیے، وَمِن، واو کا مطلب ہے اور، من سے، وَمِن شَرِّ، اور شرارتوں سے، شر سے، غاسقٍ، رات کے اندھیرے کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے. جب رات کا اندھیرا چھا جائے نا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو اس وقت جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں اور دیگر موذی جانور اور اس طرح کی جتنی بھی مصائب ہیں، تو رات کے اندھیرے میں ان کے پاس موقع ہوتا ہے. تو اس رات کے اندھیرے کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو مجھے محفوظ کر دے. اس لیے ان تینوں صورتوں کو مغرب سے پہلے پڑھنا چاہیے. شام کے اذکار میں یہ شامل ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، تین مرتبہ عصر کے بعد پڑھ لینا چاہیے. جی آگے چلتے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، and from the evil of blowers in knots. knots کس کو کہتے ہیں؟ گرا. دیکھا کہ بھی گرا لگانا، گرا سمجھتے ہیں نا؟ کوئی چیز ہو تو میں آپ کو گرا لگا کر بتاؤں. گرا کسے کہتے ہیں؟ ایسے کسی چیز کو باندھنا، گرا لگانا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقد. عقد، ٹھیک ہے. جیسے دھاگے کو گرا لگاتے ہیں، قمیض کو آپ ایسے گرا لگا سکتے ہیں، ایسے پکڑ کر ایسے کرنا. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گرا، نوٹس، ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقد کہتے ہیں نوٹس. اور اسی سے عقد ہے. عقد کا مطلب ہوتا ہے کنٹریکٹ. جیسے وہ نکاح فارم پہ لکھتا ہے نا، عقد نکاح لکھتے ہیں، کیونکہ وہ دو آدمیوں کے درمیان کنٹریکٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عقد ایجار، کہ جب آپ رینٹ پہ کوئی جگہ لیتے ہیں تو اس کے لیے عقد کہتے ہیں، کنٹریکٹ. اور عقد، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ عقدۃ ہے اس کی جمع. عقد اس کا مطلب ہوتا ہے گرے. تو اس کو کہتے ہیں گرا. اصل میں جو جادوگر ہوتے ہیں نا، جادوگر، میجک کرنے والے، وہ جب جادو کرتے ہیں تو کسی شخص کا کوئی کپڑا لے لیتے ہیں، اس کی لائٹ شرٹ لے لیتے ہیں، یا اس کی قمیض لے لیتے ہیں، بنیان لے لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو اس میں ایسے گریں لگا کر تو اس میں کچھ پھونکتے ہیں منتر. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جادو مضبوط ہوتا ہے. تو یہ ایک شرارت ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب کسی انسان پر جادو ہو جائے
اسے پتہ ہی نہیں لگتا، سمجھ ہی نہیں آتی، اور کبھی وہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی اس کو پرابلم ہو جاتی ہے، اور یہ جادو بہت برا عمل ہے، اور جادو کرنے والے وہ شیاطین ہیں، جادو کرنے والا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ ایسے ایسے برے اعمال کرتا ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ جادو کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جادوگر جب جادو کرتے ہیں، دیکھیں نا، پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شر ما خلق، کہ ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ اس میں یہ بھی آ جاتے ہیں جادوگر بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس میں رات کا اندھیرا بھی آ جاتا ہے، اس کو بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کے بعد عام کرنے کے بعد کچھ خاص چیزوں سے پناہ مانگی گی۔ رات کے اندھیرے میں جو تکلیف پہنچتی ہے بسا اوقات انسان کو پتہ نہیں ہوتا، رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، اور اسے رات کے اندھیرے میں کوئی تکلیف پہنچا دے تو جس کا انسان کے پاس شعور نہیں ہوتا، اسے پتہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے علیحدہ سے اس کا ذکر کر دیا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، تو نفاثات کہتے ہیں پھونک مارنے والیاں، نفس کہتے ہیں اصل میں ایسی پھونک جس میں تھوڑا سا لعاب بھی ہو، ایسے پھونکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفاث۔ تو نفاثاتن اس کی جمع کیا ہے؟ نفاثات۔ تو ایک تو اس کا مطلب ہوا ہے کہ وہ عورت جو پھونک مارتی ہے، اور اگر اس کو علامت ان کی طرح مبالغے کا معنی کیا جائے تو پھر اس میں مرد اور عورت سب بھی شامل ہیں، جو بھی زیادہ پھونکے مارنے والا ہے۔ تو جادوگر اور جادوگرنیاں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ گریں لگا کر اس میں پھونکتے ہیں، گرا لگا کر اس میں پھونکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جادو مضبوط ہوتا ہے۔ تو فرمایا من شر، اور شرارتوں سے، شر سے، النفاثات، شر النفاثات جو پھونکنے والیاں ہیں، یا پھونکنے والے مرد بھی ہیں جو جادوگر ہیں، فی العقد، گروہ میں پھونک کر جو جادو کرنے والے ہیں، ان کے شر سے بھی کون بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بس اوقات کوئی مریض ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ اس کا علاج، ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ نظر بد ہو چکی ہوتی ہے، یا اس پر کسی نے جادو کر دیا ہوتا ہے، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ یہ صورتیں تلاوت کر کے اس پر پھونکیں، یا وہ خود پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو پھر وہ اس کا جادو ختم ہو جائے گا۔ صحیح البخاری میں یہ روایت ہے نا، لبید بن عاصم، اس نے یہودی تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھتے تھے، پھر وہ جادو ختم ہو گیا۔ تو یہ ترجمہ دیکھیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور جادوگرنیوں کے شر سے، پھونک مارنے والیوں کے شر سے، فی العقد جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں، and from the evil of blowers in knots۔ جی آخری آیت، تھک گئے لگتا ہے آپ لوگ، اس لیے ہم ایک آیت اور پڑھیں گے۔ کتنا پڑھیں گے؟ صرف ایک آیت اور پڑھیں گے، لیکن آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اس کو سنا بھی جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایسا یاد کرنا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، and from the evil of envier when he envies۔ ٹھیک ہے؟ انویئر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسد کرنے والا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کو پتا؟ حسد کہتے ہیں کہ انسان یہ تمنا کرے کہ جو چیز کسی دوسرے کو ملی ہے وہ اس کو نہ ملے، وہ اس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، بہت اچھی گاڑی ہے اس کے پاس، تو دوسرا شخص کیا کرتا ہے؟ وہ یہ خواہش کرتا ہے، دل میں یہ خیال اس کے آتا ہے کہ یہ گاڑی اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں۔ لیکن اگر انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو دیا، مجھے بھی دے دے، تو یہ درست ہے، یہ دعا کرنا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس ہے، مجھے بھی مل جائے، یہ درست ہے۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ رشک کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان رشک کر سکتا ہے، لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ رشک کر سکتا ہے۔ حسد کے لفظ بولے گئے، مطلب کیا ہے؟ رشک کر سکتا ہے۔ کون کون سی؟ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے یا قرآن کی تعلیم، علم دیا ہے،
اور وہ رات اور دن کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، یہی اس کا مشغلہ ہے، تو اس پر رش کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو یہ علم دیا، مجھے بھی یہ علم دے دے، تو یہ جائز ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، غنی ہے، رچ مین، اس کے پاس بہت سارا مال ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں تقسیم کرتا ہے، کبھی کسی غریب کو دے دیتا ہے، کبھی کسی فقیر کو دے دیتا ہے، کبھی کوئی ضرورت مند ہے اس کی ہیلپ کر دیتا ہے، کبھی مسجد میں ڈونیشن کر دیتا ہے، کبھی کوئی بھی نیکی کا کام ہو وہاں پر وہ اپنا مال لگا دیتا ہے، تو اس پر رش کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو مال دیا ہے اور یہ مال تیری رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے مال دے تاکہ میں بھی تیرے راستے میں خرچ کر سکوں، تو اس میں رش کیا جا سکتا ہے۔ تو خیر حسد اس کو کہتے ہیں کہ یہ تمنا کرنا کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ کسی کے پاس اگر کوئی کوالٹی ہے، اس کے پاس کوئی صفت ہے، یعنی اس کے پاس کوئی خاص چیز ہے، جیسے اس کے پاس کوئی سپیکنگ سکل ہے، اس کے پاس رائٹنگ سکل ہے، اس کے پاس کوئی اور اچھا سکل ہے، انسان کیا کہتا ہے، نہیں یار اس کو کیوں مل گیا، مجھے ملنا چاہیے۔ جب وہ ایسے کہتا ہے نا تو گویا کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے اور وہ اللہ پر تنقید کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو کیوں دیا، اس کا حقدار تو میں تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا، تو نے اس کو کیوں دے دیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ حسد خطرناک ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آئے تو کیا کہنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ حسد کرنا یہ ایک بری بیماری ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ جتنی ایسی جن سے خاص پناہ مانگی گئی ہے نا، تو یہ بڑی خطرناک ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ مثلا یہ کیا ہے، رات کا اندھیرا ہے، رات کے اندھیرے میں انسان کو پتہ نہیں ہے، اندھیرے میں جا رہا ہے تو کوئی اس کو موذی جانور نقصان پہنچا دے، کوئی اس کو تکلیف پہنچا دے، یا کوئی دشمن چھپا ہوا ہے چھپ کر وار کر لے۔ آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشرکین نے اٹیک کیا، آپ کو قتل کرنا چاہا، تو کون سا وقت نے چوز کیا، رات کا وقت۔ تو رات کو یہ برے لوگ جو ہے نا بڑی بڑی پلاننگز کرتے ہیں، اور پھر رات کے اندھیرے میں انسان بے خوف ہوتا ہے اور اندھیرے کی وجہ سے پتہ بھی نہیں چلتا، پھر کیا ہے وہ دشمن کا وار آسان ہوتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جب یہ کہہ دیا من شر ما خلق، کہ اللہ تعالیٰ ہر تیری تمام مخلوقات کے ہر شر سے جس کو تو نے پیدا کیا اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اس کے بعد ان تین کا خاص ذکر کر دیا کہ کیونکہ یہ ایسے چھپ کر ہوتے ہیں کہ جس کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں کوئی وار کر دے پتہ نہیں ہے، اور ایسے ہی جادوگر کوئی جادو کر دے تو پتہ نہیں ہوتا انسان کو علم نہیں ہوتا، اور ایسے ہی کوئی حسد کرنے والا حسد کرے تو پتہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، حسد کی وجہ سے نظر بھی لگ جاتی ہے نا، ایک ہوتی ہے خوشی والی نظر اور ایک ہوتی ہے حسد والی نظر، تو جو حسد کرتا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کس نے حسد کیا۔ تو یہ چھپی ہوئی تین چیزیں ہیں، پوشیدہ ہے، اس لیے ان کا خاص ذکر کر دیا، اور ان کا نقصان بھی زیادہ ہے۔ تو ترجمہ دیکھ لیں، وَمِن اور سے، وَمِن شَرِّ اور شر سے، حاسد حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ترجمہ سورۃ الفلق آج ہم نے پڑھی ہے، اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان تینوں صورتوں کو، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورۃ الاخلاص، ان کو 3 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اور پھر ایک عمل یہ کرنا ہے جو ہم نے صحیح البخاری سے روایت پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے تو تب بھی کیا کرتے تھے، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، ان کو پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں پر پھونک کر اپنے جسم پر پھیرا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔